صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة
رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سے زیادہ قرآن کا حقدار و محافظ کون ہے؟ ہم اس کے حسین کی فرش ادا بچھائے ہیں جس نے نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ قرآن نہ تو اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا. اس حسین کی تصدیق کرتے ہیں ہم. ہمارا مزاج مجلسی ہے، ہمارا مجلس بنائے اتحاد ہے، بنائے تبلیغ ہے، بنائے ہدایت ہے. یہ ممبر اس کا ہے، مالک ممبر، بانیہ ممبر سرکار دو عالم، وارث ممبر حیدر کرار، جہاں سے من کنتو مولا کا نعرہ لگا ہے، جہاں حقانیت کا اعلان ہوا ہے. 1,24,000 20,000 مجمع میں رسول نے وہی کہا جو پروردگار نے ان سے کہلایا. اور حق یہ ہے کہ بغیر علی کے یہ دنیا کی تمام عبادتیں بیکار ہیں. بغیر حب علی کے ضرورت تھی کہ رخصت الوداعی حج پہ، آخری حج پر رسول دنیا کو وہ بتا دیں کہ صبح قیامت تک دامن علی جس کے ہاتھ میں رہے گا اسی کے لیے صراط مستقیم ہے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں اس وقت بہت مشہور و معروف مداح حضرات تشریف فرما ہیں. لکھنؤ سے 80 کلومیٹر پہ شہر کانپور، جو اپنی صنعت کے لحاظ سے بھی مشہور ہے مگر شاعری کے لحاظ سے بھی ایک ایڈوکیٹ جس کا نام طاہر کانپوری ہے، اپنے کلام سے بھی کافی ہر دل عزیز ہیں. نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں. کہ کربلا کا زندہ یہ بھی معجزہ موجود ہے، کربلا کا زندہ یہ بھی معجزہ موجود ہے. ہر زباں میں بے زباں کا تذکرہ موجود ہے، ہر زباں میں بے زباں کا تذکرہ موجود ہے. اور کعبہ بھی، قرآن بھی موجود ہے، اسلام بھی. کعبہ بھی، قرآن بھی موجود ہے، اسلام بھی. اس زمین پر جب تلک کرب و بلا موجود ہے، اس زمین پر جب تلک کرب و بلا موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. چونکہ شورا کی فہرست زیادہ ہے اور مجلس وقت شروع ہونا ہے، مختصر سلام کے چند شعر جی عطا ہو. کہ حسین والوں کی ہم انجمن میں رہتے ہیں، حسین والوں کی ہم انجمن میں رہتے ہیں. چمن ہمارا ہے مسکن، چمن میں رہتے ہیں. چمن ہمارا ہے مسکن، چمن میں رہتے ہیں. اور یہ شعر آپ سب کے حضرات کے لیے ہے کہ مقاصدوں میں مجالس میں بیٹھنے والے، مقاصدوں میں مجالس میں بیٹھنے والے ادب نوازوں میں بزم سخن میں رہتے ہیں، ادب نوازوں میں بزم سخن میں رہتے ہیں. اور جو چاہتے ہیں کہ دنیا سے سوگوار اٹھے، جو چاہتے ہیں کہ دنیا سے سوگوار اٹھے، شریک مجلس شاہ زمن میں رہتے ہیں، شریک مجلس شاہ زمن میں رہتے ہیں. وہ ہے جس کا مقصد اول حسین کا ماتم، ہے جس کا مقصد اول حسین کا ماتم.
ہمارے بچے اسی انجمن میں رہتے ہیں، ہمارے بچے اسی انجمن میں رہتے ہیں، ہے جس کا مقصد اول حسین کا ماتم۔ ہمارے بچے اسی انجمن میں رہتے ہیں اور جو آفتاب امامت کے در پر جھکتے نہیں، جو آفتاب امامت کے در پر جھکتے نہیں، ستارے ان کے ہمیشہ گہن میں رہتے ہیں، ستارے ان کے ہمیشہ گہن میں رہتے ہیں۔ جو آفتاب امامت کے در پر جھکتے نہیں، ستارے ان کے ہمیشہ گہن میں رہتے ہیں، ستارے ان کے ہمیشہ گہن میں رہتے ہیں، اور یوں سال بھر ہو کہیں بھی مگر محرم میں، یوں سال بھر ہو کہیں بھی مگر محرم میں، حسین والے سب اپنے وطن میں رہتے ہیں، حسین والے سب اپنے وطن میں رہتے ہیں، حسین والے سب اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ اور صفے ازا سے بھلا بد نسب کو نسبت کیا، صفے ازا سے بھلا بد نسب کو نسبت کیا، بتاؤ کیا کبھی صحرا چمن میں رہتے ہیں، بتاؤ کیا کبھی صحرا چمن میں رہتے ہیں، اور یقین ہے آتے ہیں وہ لوگ فرش مجلس پر، یقین ہے آتے ہیں وہ لوگ فرش مجلس پر، ہمیشہ نور کی جو انجمن میں رہتے ہیں، ہمیشہ نور کی جو انجمن میں رہتے ہیں۔ اور شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ انہی کے نور سے شام لہد ہے نورانی، انہی کے نور سے شام لہد ہے نورانی، جو ذرے خاک شفا کے کفن میں رہتے ہیں، جو ذرے خاک شفا کے کفن میں رہتے ہیں، انہی کے نور سے شام لہد ہے نورانی، جو ذرے خاک شفا کے کفن میں رہتے ہیں۔ اور جلال حضرت عباس نے بتایا ہے، جلال حضرت عباس نے بتایا ہے کہ حرب و ضرب کے جوہر شکن میں رہتے ہیں، کہ حرب و ضرب کے جوہر شکن میں رہتے ہیں، اور وہ جن کو پرچم عباس سے عداوت ہے، وہ جن کو پرچم عباس سے عداوت ہے کوسو دور ہوا سے گھٹن میں رہتے ہیں، ہے کوسو دور ہوا سے ہے کوسو دور ہوا سے گھٹن میں رہتے ہیں، اور کھلا علم کا پھریرا ہے وہ بھی آ جائیں، کھلا علم کا پھریرا ہے وہ بھی آ جائیں، ہوا کے ہوتے ہوئے کیوں گھٹن میں رہتے ہیں، ہوا کے ہوتے ہوئے کیوں گھٹن میں رہتے ہیں۔ وہ آخری شعر دیکھیے گا کہ جو پہنا شاہ نے وقت جہاد مقتل میں، جو پہنا شاہ نے وقت جہاد مقتل میں، امام عصر اسی پیرہن میں رہتے ہیں، جو پہنا شاہ نے وقت جہاد مقتل میں، امام عصر اسی پیرہن میں رہتے ہیں۔ اور مقتے کی زحمت ہے کہ نصیب ہوتا نہیں سب کو کربلا کا کفن، نصیب ہوتا نہیں سب کو کربلا کا کفن، حسین والے ہی طاہر کفن میں رہتے ہیں، نصیب ہوتا نہیں سب کو کربلا کا کفن، نصیب ہوتا نہیں سب کو کربلا کا کفن، حسین والے ہی طاہر کفن میں رہتے ہیں، حسین والے ہی طاہر کفن میں رہتے ہیں۔ وہ جس کا مقصد اول ہے، جس کا مقصد اول حسین کا ماتم، ہمارے بچے اسی انجمن میں رہتے ہیں۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ ابھی خاک شفا کا ذکر ہو رہا تھا، دولہا صاحب مرحوم میر نفیس صاحب کے بیٹے کے سلام کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا
کہ اے محوس اپنی اپنی قسمتیں ہیں رش کیا، اے محوس اپنی اپنی قسمتیں ہیں رش کیا، کیمیا تیرے لیے خاک شفا میرے لیے، کیمیا تیرے لیے خاک شفا میرے لیے۔ اب چونکہ ایک مرثیہ خاں کا میں نے سلام پڑھا ہے تو ویسے مداح کو بلا رہا ہوں جو مرثیہ خاں ہے اور مداح ہے مرثیہ گو نہیں ہوا ہے۔ دعا کریں آپ حضرات، زوار لکھنوی صاحب آپ کے روبرو نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ آئیے جناب علی نقی زیدی صاحب نے میر نفیس صاحب کا اشعار پیش کیے ہیں، تو میرے اس علامہ مقامہ کے سلسلے میں جو میں نے 4 مصرے کہے ہیں وہ حاضر خدمت ہیں حضرات کے۔ کلام سب سے ہے بالا تیرا خدا اے سخن، کلام سب سے ہے بالا تیرا خدا اے سخن، یہ نام بھی ہے نرالا تیرا خدا اے سخن، یہ نام بھی ہے سجاد بھائی، یہ نام بھی ہے نرالا تیرا خدا اے سخن، تجھے سمجھنے کو درکار ہیں کئی صدیاں، تجھے سمجھنے کو درکار ہیں کئی صدیاں، تجھے یہ سمجھے گا زوار کیا خدا اے سخن، تجھے یہ سمجھے گا زوار کیا خزن، تجھے یہ سمجھے گا زوار کیا خدا اے سخن۔ 4 مصرے اور سجاد بھائی اسی سلسلے میں ہیں۔ اردو ادب کا مہر منور ببر علی، یہ نام بھی ہے نرالا تیرا خدا اے سخن، اسی سے نام سے آیا ہے۔ اردو ادب کا مہر منور ببر علی، تیرا ہوا نہ کوئی بھی ہم سر ببر علی، ممبر سے بر محل یہی زوار کہہ اٹھا، ممبر سے بر محل یہی زوار کہہ اٹھا، خوشبو آل سے تمعطر ببر علی، خوشبو آل سے تمعطر ببر علی۔ ایک مطلع اور 2-3 اشعار آپ سمجھ اور حاضر خدمت ہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات جہاں جہاں حضرات ہیں۔ سجاد بھائی جو خدمت ہے دیکھیے شاید کسی قابل ہو بھائی۔ یہ قول مصطفیٰ ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے، اس میں شک پیدا نہیں ہوتا، یہ قول مصطفیٰ ہے، اس میں شک پیدا نہیں ہوتا، جو عشق آل میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو عشق آل میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں دیکھیے تکرار ہے، اس میں سماعت فرمائیں۔ حقیقت تھی حقیقت ہے، حقیقت در حقیقت ہے، حقیقت تھی حقیقت ہے، حقیقت در حقیقت ہے، علی والا زمانے میں کبھی رسوا نہیں ہوتا، علی والا زمانے میں کبھی رسوا نہیں ہوتا، حقیقت تھی حقیقت ہے، حقیقت در حقیقت ہے، علی والا زمانے میں کبھی رسوا نہیں ہوتا، محب آل احمد کی ادا سب سے نرالی ہے، محب آل احمد کی ادا سب سے نرالی ہے، بجز بہلول دیوانہ کوئی دانا نہیں ہوتا، بجز بہلول دیوانہ کوئی دانا نہیں ہوتا، محب آل احمد کی ادا سب سے نرالی ہے، سب سے نرالی ہے، بجز بہلول دیوانہ کوئی دانا نہیں ہوتا، اور در آل نبی کو چھوڑ کر گمراہ وہ ہوگا، در آل نبی کو چھوڑ کر گمراہ وہ ہوگا، بھٹک جائے گا منزل سے اگر زیادہ نہیں ہوتا، بھٹک جائے گا منزل سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور یہ 2 مصرے خاص طور سے میں توجہ کا مؤدبانہ توجہ کا طالب ہوں۔ قدم آتے نہ حیدر کے اگر مہر نبوت پر، قدم
قدم آتے نہ حیدر کے اگر مہر نبوت پر، اگر مہر نبوت پر، قسم اللہ کی کعبہ تیرا کعبہ نہیں ہوتا، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی کعبہ تیرا کعبہ نہیں ہوتا، قسم اللہ کی کعبہ تیرا کعبہ نہیں ہوتا۔ اور تو یہ مصرے معذرت کے ساتھ پیش ہیں جو شوق زر میں ذکر سید ابرار کرتے ہیں، معافی کے ساتھ دو مصرے ہیں معذرت کے ساتھ، جو شوق زر میں ذکر سید ابرار کرتے ہیں، نگاہ فاطمہ میں شاہ کا شیدا نہیں ہوتا، نگاہ فاطمہ میں شاہ کا شیدا نہیں ہوتا، اور علمداری کو قربان کر دیا مشق سکینہ پر، علمداری کو قربان کر دیا مشق سکینہ پر، بجز عباس دنیا میں کوئی سقا نہیں ہوتا، بجز عباس دنیا میں کوئی سقا نہیں ہوتا، تہے خنجر حسین ابن علی کرتے نگر سجدہ، تہے خنجر حسین ابن علی کرتے نگر سجدہ، نہ نام کبریا ہوتا نہ نام مصطفیٰ ہوتا، نہ نام کبریا ہوتا نہ نام مصطفیٰ ہوتا، نہ ہوتی بات سرور زینب مستر زمانے میں، نہ ہوتی بات سرور زینب مستر زمانے میں، غم سبت نبی میں دنیا، غم سبت نبی دنیا میں پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اور مقطع حضرت خدمت ہے، اسے زوار تو جنت میسر ہو نہیں سکتی، اسے زوار تو جنت میسر ہو نہیں سکتی، کہ جس کے گھر میں آل پاک کا چرچا نہیں ہوتا، کہ جس کے گھر میں آل پاک کا چرچا نہیں ہوتا، اسے زوار تو جنت میسر ہو نہیں سکتی، کہ جس کے گھر میں آل پاک کا چرچا نہیں ہوتا۔ یہ تھے زوار لکھنوی صاحب۔ سرزمین لکھنؤ خوش قسمت ہے کہ اردو ادب پر آج تک اس کا احسان ہے۔ خدا سخن میر انیس اور مجتہد العصر مرزا دبیر صاحب قبلہ، شاید آپ کو نہیں معلوم کہ مرزا دبیر صاحب مجتہد تھے اور بغیر نقطے کا پورا مرثیہ لکھ دے۔ جب تک یہ ہمارے مرثیہ خاں زندہ رہیں گے، خدائی قسم اردو ادب صدقہ ہے مرثیہ خانوں کا۔ یہ بھی فرش ادا کا ایک معجزہ ہے فرش ادا کا، کہ حسین کے صدقے میں ایسے ایسے مداح پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے اردو ادب کا وجود ہندوستان میں موجود ہے۔ یہ لکھنؤ کی سرزمین کا احسان۔ اب میں اسی خانوادے کے چشم و چراغ مرزا دبیر صاحب کے شاید پر پوتے گوہر دبیری صاحب، مگر ان کو بلانے سے پہلے ان کے جد امجد کا ایک شعر یاد دلا دوں کہ حاجت، مرزا دبیر صاحب فرماتے ہیں کہ حاجت یہاں روا ہے دعا مستجاب ہے، حاجت یہاں روا ہے دعا مستجاب ہے، شبیر کی جناب خدا کی جناب۔ اب میں گوہر دبیری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ بس ہماری فہرست میں 3 مداح اور ہیں حضور۔ بھائی نے اعلان غیر منقوط مرثیہ کا کیا ہے گا، اسی میں 4 مصرے ملاحظہ فرمایا غیر منقوط ہیں جد اللہ میر السلامت علی دبیر کے، کہ آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا، آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا، اور حر کو اسد اللہ کا ادھر لال ملا، حر کو اسد اللہ کا ادھر لال ملا، واللہ کلاہ سر عالم ہوا حر، واللہ کلاہ سر عالم ہوا حر، حلا ملا معصوم کا رومال ملا، حلا ملا معصوم کا رومال ملا۔ ایک سلوات پڑھ دیے گا، حلا ملا معصوم کا رومال ملا۔ اور یہ بھی انہی کی ربائی ایک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ کیا جانے کوئی بشر کہ کیسا ہے علی، کیا جانے کوئی بشر کہ کیسا ہے علی، اللہ نبی سمجھے ہیں ایسا ہے علی،
اللہ نبی سمجھے ہیں ایسا ہے علی مردہ جو نصیری کا جلاتے دیکھا، مردہ جو نصیری کا جلاتے دیکھا، کہنے لگے عیسیٰ کے مسیحا ہے علی، کہنے لگے عیسیٰ کے مسیحا ہے علی۔ بھئی آخری ربائی ہے، ملاحظہ کی جگہ بھی ہمارے جد اللہ مرزا سلامت علی دبیر کی ایک سلوات پڑھ دیں بس، ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں تشریح میں ہے کہ ماہ کو نور دیا، مہر کو جلوہ بخشا، ماہ کو نور دیا، مہر کو جلوہ بخشا، کف موسیٰ کو تو ہی نے ید بیضا بخشا، کف موسیٰ کو تو ہی نے، ماہ کو نور دیا، مہر کو جلوہ بخشا، کف موسیٰ کو تو ہی نے ید بیضا بخشا، تاج احمد کو نبوت کا علی کو شمشیر، تاج احمد کو نبوت کا علی کو شمشیر، جس کے لائق تھا جو اس کو وہی رتبہ بخشا، تاج احمد کا نبوت کا علی کو شمشیر، جس کے لائق تھا جو اس کو وہی رتبہ بخشا۔ میری استدعا ڈاکٹر گلریز زیدی صاحب سے ہے کہ جہاں کہیں ہو تشریف لائیں، کہ وہ رات بھر میں فیصلہ کیا جو یادگار ہے، وہ رات بھر میں فیصلہ کیا جو یادگار ہے، کہ حق پرست کے لیے اجل گلے کا ہار ہے، کہ حق پرست کے لیے اجل گلے کا ہار ہے، حسین نے نچوڑ لی چمن کی کل صلاحیت، حسین نے نچوڑ لی چمن کی کل صلاحیت، یہ قافلے کا قافلہ بہار ہی بہار ہے۔ ڈاکٹر گلریز زیدی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہو تشریف لائیں، جناب چل چکے ہیں وہاں سے، اور 10 بجے انشاءاللہ زینت ممبر ہوں گے۔ اب میں مؤدبانہ بڑے مشہور و معروف مداح جن کا کلام صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اور ممالک میں بھی پڑھا جاتا ہے اور شائع ہو چکا ہے، بہت بزرگ کوہنا مست، علم عروج سے بھی تعلق ہے، ان کو زبان پر بھی قابو ہے۔ میری گزارش احمد سجاد لکھنوی صاحب سے ایک بار نعرہ صلوات سے مداح کا استقبال کریں۔ تھوڑا پیچھے ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات بآواز بلند۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب کافی ہے اور وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ کیسے مانے کتاب کافی ہے، کیسے مانے دلیل کے ساتھ کہ کیسے مانے کتاب کافی ہے، بے معلم ادب نہیں آتا، کیسے مانے کتاب کافی ہے، بے معلم ادب نہیں آتا، ایک وسیلہ بہت ضروری ہے، ایک وسیلہ بہت ضروری ہے، رزق دینے کو رب نہیں آتا، ایک وسیلہ بہت ضروری ہے، ایک وسیلہ بہت ضروری ہے، رزق دینے کو رب نہیں آتا۔ 4 مصرے اور سماعت فرما لیں کہ شبیر ابن حیدر خائف ہوں کیوں کسی سے، شبیر ابن حیدر خائف ہوں کیوں کسی سے، وہ بھی یزید جیسے مکار اور شقی سے، وہ بھی یزید جیسے
مکار اور شقی سے پیغام دے گئے ہیں، بیعت نہ کر کے سرور پیغام دے گئے ہیں، بیعت نہ کر کے سرور، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں نقی بھائی، تازہ سلام ہے کہ دور حاضر کو ہے پھر جانباز رہبر کی تلاش، دور حاضر کو ہے پھر جانباز رہبر کی تلاش، کربلا کو جس طرح تھی ابن حیدر کی تلاش، کربلا کو جس طرح تھی ابن حیدر کی تلاش۔ یہ شعر ملاحظہ ہو دلیل کے ساتھ کہ آئینہ دار صفات کبریا ہیں اہل بیت، گور صاحب، کہ آئینہ دار صفات کبریا ہیں اہل بیت، آپ آئینوں سے کیجئے آئینہ گر کی تلاش، آئینہ دار صفات کبریا ہیں اہل بیت، آپ آئینوں سے کیجئے آئینہ گر کی تلاش۔ اور جس طرح کے باوفا اصحاب تھے سرور کے ساتھ، جس طرح کے باوفا اصحاب تھے سرور کے ساتھ، ہے امام وقت کو ویسے 72 کی تلاش، ہے امام وقت کو ویسے یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح کے باوفا اصحاب تھے سرور کے ساتھ، ہے امام وقت کو ویسے 72 کی تلاش، کہ اس طرح ضم اپنی ہستی شہم کی انصار نے، اس طرح ضم اپنی ہستی شہم کی انصار نے، جس طرح قطروں کو ہوتی ہے سمندر کی تلاش، اس طرح ضم اپنی ہستی شہم کی انصار نے، جس طرح قطروں کو ہوتی ہے سمندر کی تلاش۔ اور مل گیا رومال زہرا زانوے شبیر بھی، مل گیا رومال زہرا زانوے شبیر بھی، کس قدر ہے بے بہا حر کے مقدر کی تلاش، کس قدر ہے بے بہا حر کے مقدر کی تلاش۔ شعر ملاحظہ ہو کہ جس کے پہلو میں ہو قلب مطمئن شبیر سا، جس کے پہلو میں ہو قلب مطمئن شبیر سا، نصرت حق میں نہیں کرتا وہ لشکر کی تلاش، نصرت حق میں نہیں کرتا وہ لشکر کی تلاش۔ اور یہ دو شعر ایک ہی قافیے میں ہیں، ملاحظہ ہو واقعات آپ کے پیش نظر ہیں کہ کب امام حسین جہاد کربلا کے لیے چلے ہیں علی اصغر کی آمد پر، کہ آمد بے شیر تک اٹھے نہ شہ بہر جہاد، آمد بے شیر تک اٹھے نہ شہ بہر جہاد، تھی برائے کربلا سرور کو اصغر کی تلاش، تھی برائے کربلا، کون کس کی تلاش کر رہا ہے؟ منزل دیکھیں کہ تھی برائے کربلا سرور کو اصغر کی تلاش۔ اور نصرت حق میں ستم پر مسکرانا سیکھیے، نصرت حق میں ستم پر مسکرانا سیکھیے، یہ عدو پر کارگر حربہ ہے اصغر کی تلاش، یہ عدو پر کارگر حربہ ہے اصغر کی تلاش۔ بس آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں۔
کہ عصر کے ہنگام سے لے کر دیار شام تک، عصر کے ہنگام سے لے کر دیار شام تک حضرت زینب کو تھی ہر گام چادر کی تلاش، حضرت زینب کو تھی ہر گام چادر کی تلاش۔ اور شعراء حضرات ہیں اور اہل علم کا مجمع ہے، ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرے اشکوں کو بنا دیتی ہیں موتی سیدہ، میرے اشکوں کو بنا دیتی ہیں موتی سیدہ، سیپ میں اہل ہوس کرتے ہیں گوہر کی تلاش، سیپ میں اہل ہوس کرتے ہیں گوہر کی تلاش۔ اور مقتبی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ سیپ میں اہل ہوس کرتے ہیں گوہر کی تلاش، اور ظرف و جوہر دیکھ کر انصار سرور نے چنے، ظرف و جوہر دیکھ کر، دلیل بھی سماعت فرمائے کہ ظرف و جوہر دیکھ کر انصار سرور نے چنے، آئینہ کرتا نہیں سجاد پتھر کی تلاش، آئینہ کرتا نہیں سجاد پتھر کی تلاش، ظرف و جوہر دیکھ کر انصار سرور نے چنے، آئینہ کرتا نہیں سجاد سجاد لکھنوی صاحب بہترین سلام پیش کر رہے تھے کہ انصار حسین خود مکمل آئینہ ہے، 1400 برس بعد بھی ان آئینوں میں سچائی، کردار، قربانی، ایثار کی آج بھی تصویر ہے کہ میرے گھر کی ہے رسالت، میرے گھر کی ہے امامت، میرے گھر کی ہے رسالت، میرے گھر کی ہے امامت، یہ کوئی فدق نہیں ہے جسے چھین لے حکومت، میرے گھر کی ہے رسالت، میرے گھر کی ہے امامت، یہ کوئی فدق نہیں ہے جسے چھین لے حکومت، شہیدی نے چھان ڈالا ہے جہاں کا گوشہ گوشہ، شہیدی نے چھان ڈالا ہے جہاں کا گوشہ گوشہ، انہیں مت کہو 72 یہ ہے عطر آدمیت۔ اب انہی اشعار کے بعد میں بہت مشہور و معروف سوز خواں، بڑے مخلص افضل عباس صاحب جعفری دلہو پور سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہمنوا کے ساتھ سوز خوانی پیش کریں۔
مولا علی کا حال چاہیے سے ابتدا میں آپ نے جبریل کا پر لے لیا ابتدا میں آپ نے جبریل کا پر لے لیا انتہا میں احمد مرسل کا ممبر لے لیا اور کچھ آگے بڑھے تو حوض کا سر لے لیا ارے لیتے دیتے آپ نے اللہ کا گھر لے لیا لیتے دیتے آپ نے اللہ کا گھر لے لیا ابتدا میں آپ نے چار مصرع اور مولانا کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ارے ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا ارے توبہ توبہ یہ حسین خدا کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی سلام کے چند در کے مقابل کون ٹھہرا سر سمے در کے مقابل کون ٹھہرا سر سمے ہو گیا منظر سے غائب اپنے
چل دے تا کہیں بستر سمے ہوتا تو چل دے تا کہیں بستر سمے تیرے حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمے تو کمبارنے میں ہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی وہ تو کمبارنے میں ہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیے امبر سمے ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیے امبر سمے تیرے حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ چل کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ ڈال جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمے ڈال جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمے تیرے حیدر کے مقابل کون ٹھہرا سر سمے اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہے تھے ہنس رہے اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہے تھے ہنس رہے اور یہاں پر کل 72 تھے علی اصغر سمے اور یہاں پر کل 72 تھے علی اصغر سمے تیرے حیدر کے مقابل سبحان اللہ فاتحہ شیری کے حوالے سے کہنے کیا کہنے بہت ہی نفسیاتی سنیں جب حرام قلعہ شیری کے برابر آئے جب حرام قلعہ شیری کے برابر آئے
ماہ میں دوسرا آتے ہیں اے مسلمانوں مبارک اے مسلمانوں مبارک حسین آتے ہیں اے مسلمانوں مبارک حسین آتے ہیں خیال اس کو کہ چوگرد تو یاور ہوں گے بیچ میں لشکر اسلام کے سرور ہوں گے بھائی عباس زینب کے برابر ہوں گے پردہ محمل کا سنبھالے علی اکبر پردہ محمل کا سنبھالے علی اکبر ہوں گے نہ محمل تھی نہ حشمت تھی نہ زیبائی تھی سر شبیر کے ہمراہ بہن آئی تھی سر شبیر کے ہمراہ بہن آئی تھی گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہو گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہوگی تانگ سے اصغر نادا کو لگائے ہوں گی چاند کے ٹکڑوں کو دامن میں چھپائے ہوں گی دونوں پر گوشے چادر کو اڑائے ہوں گی دونوں کو گوشے چادر کو اڑائے نہ معلوم تھا وارث نہیں اصغر بھی نہیں یہ نہ معلوم تھا وارث نہیں اصغر بھی نہیں تاج مسند کہاں برقع نہیں چادر تاج مسند کہاں برقع نہیں چادر بھی نہیں سنتی ہوں قاسم و کبریٰ کی ہوئی ہے شادی آقا کا بھتیجا تو دلہن شہزادی میرا کی میں نظر مبارک بادی یہ نہ معلوم تھا شادی میں ہوئی یہ نہ معلوم تھا شادی میں ہوئی بربادی گھونگھٹ الٹا جو دلہن نے یہ تماشا دیکھا گھونگھٹ الٹا جو دلہن نے یہ تماشا دیکھا آیا کے تخت پہ نوشاہ کلا کے تخت پہ نوشاہ کلا شاہ دیکھا پیار کے تخت پہ نوشاہ کلا شاہ دیکھا عورت نے یہ باہر سے پکارا ناگا شیری تیرے ارمان ملے خاک میں گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ ارے وارث آل نبی مر گیا وارث آل نبی مر گیا انا للہ زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا ناک پہ حضرت زینب کو کھلے ناک پہ حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا ناک پہ حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا تحاشا وہ کہتی ہوئی دوڑی باہر ارے خاک منہ میں تیرے کس منہ سے یہ دیتی ہے
خبر کون زینب جسے دیکھائی ہے تو ننگے سر وہ پکاری کے حسین ابن علی وہ پکاری کے حسین ابن علی فقط میں نہیں ایک فقط میں تو نہیں لوگ بھی دیکھائے ہیں ریشما باغ کے زینب کو ریشما باغ کے زینب کو کھلے سر لائے ریشما باغ کے زینب کو کھلے سر لائے جس کا بابا ہے علی شیر خدا وہ زینب جس کا جد فخر رسولان ہوتا وہ زینب ایک بھائی ہے شاہ شہداء وہ زینب جس پہ تھے شبر و شبیر پیدا وہ زینب جس پہ تھے شبر و شبیر پیدا وہ زینب نہیں آشا وہ نبی دادی ہے بھائی مارا گیا اللہ سے فریادی ہے بھائی مارا گیا اللہ سے فریادی کیا تھا وہ مجھے قتل ہوا ارے صد حیف لٹا باغ جناب زہرا ننگے سر گھر سے جو نکلی تو یہ اس نے دیکھا قلعہ کے نیچے ہے سر ننگے اسیران بلا قلعہ کے نیچے ہے سر ننگے اسیران بلا آگ پہ بیٹھی ہے سب عاشق شہدائے حسین آگ پہ بیٹھی ہے سب عاشق شہدائے حسین ہائے اکبر کوئی کہتی ہے ہائے اکبر کوئی کہتی ہے کوئی ہائے حسین یا بھگا ملے جعفری صاحب نے سوز میں ثانی زہرا جناب زینب کے واقعات پیش کیے. آج خدا کی قسم یہ معجزہ ہے. جب زیارت کرنے گیا شام میں تو ایک شامی سے ہم نے پوچھا انتا شامی کا لا کفر انا سوری. ہم نے کہا بھائی کیا ہوا تم شامی کہنے پر بگڑ گئے؟ بولے دنیا کے نقشے میں اب ملک شام نہیں ہے. حسین نے امیر شام کو مٹا دیا, زینب نے ملک شام کو مٹا دیا. داستاں اپنی سناؤں میں کہاں سے پہلے, داستاں اپنی سناؤں میں کہاں سے پہلے, دل تڑپ اٹھے گا چھیڑوں گا جہاں سے پہلے. اور کربلا میں بھی علی, شام میں بھی, کوفے میں بھی. کربلا میں بھی علی, شام میں بھی, کوفے میں بھی. ان کی تاریخ لکھی جائے کہاں سے پہلے. اور آج حیدر کی خطابت کو ہے کوفے میں عروج. آج حیدر کی خطابت کو ہے کوفے میں عروج. ایسا بولے نہ تھے زینب کی زبان سے پہلے. انہی اشعار کے ساتھ اب میں ضامن عباس صاحب مرحوم, جو شام غریبہ میں جن کا خاص انداز تھا نوحہ پڑھنے کا, ان کے فرزند انجمن خادم عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا قدیمی نوحہ پیش کریں. اس کے بعد آفتاب شریعت ذاکری فرمائیں گے. خادم عباس صاحب آپ کے اوپر. سلام خاک نشینوں پسو گواروں کا,
فریب دیتے ہیں پرساں تمہارے پیاروں کا سلام تم پا ہمارے رسول کے پیاروں سلام تم پر رسولو بطول کے پیارو سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سرو پاسیری کی خاک آتی ہے سلام ان پر جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جنہیں شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکین نبی بھی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی رات ابھی دے
سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی نہیں اندھیر میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بیوہ رسی خدا سلام محسن اسلام مقطعاً لاشوں سلام تم پر شہیدوں کے بیت کفن لاشوں بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر